جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد سے بعد اذان کے بے نماز پڑھے ہوئے چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان کے مقدس حکم کو نہ مانا۔ مسلم شریف میں روایت۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک جماعت کو کیا کہا، انہوں نے ان کو کیا کہا، کیا کسی مسلمان کو اب بھی بے عذر ترک جماعت کی جرت ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ایماندار کو حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گوارا ہو سکتی ہے؟ نمبر 5 اثر۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ میرے پاس اس حال میں آئے کہ نہایت غضبناک تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کیوں غصہ آیا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب کوئی بات نہیں دیکھتا مگر یہ کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی اب اس کو بھی چھوڑنے لگے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اصحاب سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی اذان سن کر جماعت میں نہ جائے اس کی نماز ہی نہ ہوگی۔ یہ لکھ کر امام ترمذی لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حکم تاکیدی ہے، مقصود یہ ہے کہ بے عذر ترک جماعت جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نزدیک اب بھی جماعت وہ ہے کیا ہے، شرط ہے، نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جو شخص تمام دن روزے رکھتا ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہو مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دوزخ میں جائے گا۔ ترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت کا مرتبہ کم سمجھ کر ترک کرے تب یہ حکم کیا جائے گا، لیکن اگر دوزخ میں جانے سے مراد تھوڑے دن کے لیے جانا لیا جائے تو اس تعویل کی کچھ ضرورت نہ ہوگی۔ یعنی اگر مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں اب اتنا تو صاف اگر یہ کہیں کہ بھئی جو چھوڑتا ہے جہنمی ہے، نمازی آدمی ہے، یہ سخت حکم ہے، ہاں یہ ہے کہ اس لیے حقیر سمجھ کے چھوڑ دے اور جو ہے کم سمجھے اس لیے چھوڑ دے تو پھر ہے، سمجھتا تو اہمیت ہے، اس کے باوجود کمزوری ہے یا کوئی وجہ ایسی بن جاتی چھوڑ دے تو الگ بات ہے، لیکن ثواب سے محروم تو ہوا گناہ تو ملے گا۔ اب یہاں سے اثر سلف صالحین، یہاں تک صحابہ کرام کے تھے۔ صالحین کا دستور یہ تھا کہ جس کی جماعت ترک ہو جاتی 7 دن تک اس کی ماتم پرسی کرتے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس پہ غم کرتے تھے کہ ہماری جماعت چلی گئی ہے۔ صحابہ کے اقوال بھی تھوڑے سے بیان ہو چکے جو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ اب ذرا علماء امت اور مجتہدین ملت کو دیکھیے کہ ان کا جماعت کی طرف کیا خیال ہے اور ان احادیث کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا ہے۔ نمبر 1 ظاہریہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے ظاہریہ کا مطلب جو ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں، مطلب نہیں وہ کہتے جو حدیث میں ہے وہی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مقلدین کا مذہب ہے کہ جماعت نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے، اگرچہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط تو نہیں ہے، یعنی شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لی، آپ کا فرض وہ والا تو اتر گیا ہے، یعنی نماز کا فرض تو آپ کے سر سے اتر گیا ہے، جماعت کا فرض آپ سے رہ گیا۔ سمجھ گئے؟ شرط کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہی آپ کی نہیں ہوئی، جماعت کے بغیر آپ نے نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی، گویا کہ ایک ایسا فریضہ جس کی قیامت سے سخت پوچھ ہوگی، اور وعیدیں جس جیسے نماز چھوڑنے کی وعیدیں گویا کہ آپ نے ویسی نماز چھوڑ دی ہے۔ لیکن ان کا کیا ہے، فرماتے ہیں صحیح مذہب یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے، یعنی جس طرح فرض عین کو چھوڑنے کا گناہ ہے جماعت کو چھوڑنے کا وہی گناہ ہے، اگرچہ نماز صحیح ہونے کی شرط نہیں، یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ فرض والا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بعض مقلدین کا بھی یہی مذہب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مقلدین کا یہ مذہب ہے کہ جماعت فرض کفایہ ہے۔ امام طحاوی جو حنفیہ میں ایک بڑے درجہ فقیہ اور محدث ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ اکثر محققین حنفیہ کے نزدیک جماعت واجب ہے، یعنی سنت جو کم از کم درجہ بازرات کہتے ہیں نا، وہ بھی کیا ہے سنت مؤکدہ، اور سنت مؤکدہ بھی وہی ہے جو واجب کے قریب ہو، یعنی اس کے چھوڑنے میں بھی گناہ ہوتا ہے۔ جیسے سنت مؤکدہ ہے 4 زور سے پہلے ہیں، 2 زور کے بعد ہیں، فجر کی سنت ہے، آپ اس کو بلا وجہ چھوڑتے ہیں تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا، اس کا جیسے گناہ ہے اسی طرح اس کا بھی گناہ ہے۔ اور بازرات کے نزدیک واجب ہے، واجب کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے وطر ہے۔ محقق ابن حمام اور حلبی اور صاحب بحر رائق وغیرہ ہم اسی طرف ہیں، یعنی وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔
بعض حنفیہ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے مگر واجب کے حکم میں، یعنی وہ بھی کہتے ہیں گویا کہ واجب ہے، اور در حقیقت حنفیہ کے ان دونوں قولوں میں کچھ مخالفت نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ بھی تقریباً جو ہے وہ واجب کے درجے میں، اور جو واجب کہتے ہیں گویا کہ برابر سرابر۔ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں لوگ جماعت چھوڑ دیں اور کہنے سے بھی نہ مانیں تو ان سے لڑنا حلال ہے، کہ پورے شہر میں کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، ان کو سمجھائیں اگر نہیں تو لڑو ان کے ساتھ کہ بھئی جماعت قائم کرو۔ قنیہ وغیرہ میں ہے کہ بے عذر تارک جماعت کو سزا دینا امام وقت پر واجب ہے، اور اس کے پڑوسی اگر اس کے فعل قبیح پر کچھ نہ بولیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اگر نماز چھوڑتا ہے اور قریب والے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے تو یہ بھی گناہ گار ہے۔ اب اس سے خود آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اگر مسجد جانے کے لیے اقامت سننے کا انتظار کرے تو گناہ گار ہوگا، یعنی پہلے جانا چاہیے، یہ نہیں کہ جب قریب گھر ہے اقامت شروع کیا اب بھاگے بھاگے جا رہا، پہلے سے موجود تو گناہ گار ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اگر اقامت سن کر چلا کریں گے تو ایک دو رکعت تو یا پوری جماعت چلی جانے کا خوف ہے۔ بعض دفعہ جاتے جاتے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون شروع ہو جاتا ہے دانتوں سے یا کوئی بھی عذر ہو جاتا ہے، آپ جماعت سے تو رہ جائیں گے، اس لیے پہلے جا کر انتظار کرنا۔ امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جمعہ اور جماعت کے لیے تیز قدم جانا درست ہے، بشرطے کہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ بعض رات تو کہتے ہیں تیز قدم تو چلتے دوڑنا نہیں چاہیے، دوڑنے سے وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو آپ دوڑ اس لیے رہیں تاکہ میں جماعت کو پہنچ جاؤں، جب آپ دوڑیں گے آپ کا وضو ٹوٹے گا، پھر وضو کرتے ہیں جماعت سے رہ جائیں گے، اس لیے تھوڑا سا تیز چلیں تاکہ جا کر پہنچ جائیں۔ تارک جماعت ضرور گناہ گار ہے اور اس کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے بشرطے کہ اس نے بے عذر صرف سہل انگاری یعنی سستی سے جماعت چھوڑ دی ہو۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے اس کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو اس کی گواہی تو قبول ہوگی، لیکن اہتمام یہی ہے کہ بھئی ہر حال میں جماعت کا وہ کیا جائے، اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی شخص دینی مسائل کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہو اور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو تو معذور نہ سمجھایا جائے گا اور اس کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ ایک آدمی کہے جی میں صبح سے پڑھاتا ہوں، سارا دن پڑھاتا ہوں مدرسے میں اور کہیں امامت کر وہ کیا کہتے ہیں کہیں پڑھاتا ہوں، ٹیوشن پڑھاتا ہوں، میں جو فقہ کے مسائل بیان کرتا ہوں مصروف ہوتا ہوں، اب اس لیے لہٰذا جماعت میں نہیں شریک ہو سکتا، بھئی نیند کا مسئلہ ہے یا تھکاوٹ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اور جس دین کو آپ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ جب لوگوں کو کیا مسائل پوچھتے ہوں گے آپ سے، جی میری جماعت چھوٹ گئی میں کیا کروں، میری نماز کیسے ہوتی ہے، نماز کے مسائل لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنی نماز کا مسئلہ یہ ہے، تو پھر یہ تو نہ ہوا نا، پھر لوگوں کو سکھانا ہے اور خود عمل نہیں کرنا۔ اس لیے جو عمل خود کرے گا تو اس کی بات آگے صحیح چلے گی، اگر نہیں کرے گا تو نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا